کہ کیا ہوا پی آئی اے کے ساتھ میں. تو اب جب آپ ایک بزنس مین کے ہاتھ پیر باندھ دیں گے پھر اسے آپ کہیں گے یار 100 ارب روپیہ بھی بیچ میں ڈالو اور 100 ارب روپیہ اس ٹینک میں ڈالو جس کی ساری طرف سے ٹوٹیاں کھلی ہوئی ہیں, تو وہ 100 ارب روپیہ کتنے دن سروائیو کرے گا؟ پی آئی اے کا اس وقت بھی جو اینول ریونیو ہے وہ 200 ارب روپے سے پلس ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایک اینٹی اگر 200 ارب روپے کے ریونیو سے نہیں چل پا رہی تو وہ کسی کے 35-40 ارب 50 ارب 100 ارب سے کتنے دن چلے گی؟ اصل چیز ہے پی آئی اے کے بزنس ماڈل کو ٹھیک کرنے کی. ٹھیک ہے, اور یہ بڈرز نہیں آئے, ہم نے پھر بھی اپنی ذمہ داری بحیثیت پاکستانی, بحیثیت مسلمان اس سٹیٹ کو بچانے کی جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے مسلمانوں کے ریوائیول کی بنیاد بننا ہے اس ملک کو, اور اس ملک کو ٹارگٹ کر کے کھوکھلا کیا جا رہا ہے. اگر آج یہ بزنس مین پاکستان کے اپنی ایئر لائن کو نہیں بچائیں گے, میرے سے لکھوا لیں یہ کوڑیوں کے بھاؤ یہ ایئر لائن, اور وہ بھی بھیک میں, جیسے شہباز شریف کہتے ہیں نا, میں بھائی بڑا ضروری ہے, جیسے شہباز شریف کہتے ہیں نا بیگرز کانٹ بی چوزرز, تو ہم اس سٹیٹ میں چلے جائیں گے. یہ ایئر لائن کسی فورن اینٹی کو دے دی جائے گی, کسی اور ملک کو دے دی جائے گی, اور ایسی دی جائے گی جیسے ابھی ہم جگہ جگہ جا کے بھیک مانگیں. ویسے حکومت کی خواہش, جو جتنے بھی حکومتی سورسز ہیں وہ یہی کہتے رہے کہ ان کی خواہش تھی کہ باہر سے آ کے خریدے. آپ اگر یہ لیتے ہیں سر تو کوئی آپ کے پاس وائبل پروگرام ہے ہمارے پاس جو حکومت کو آپ کنونس کر سکیں گے؟ بہت وائبل بزنس پلان ہے. اس کی جو ایویشن انڈسٹری میں ہیں وہ جانتے ہیں اس چیز کو. اس وقت پی آئی اے کے 20 کے 20 جہاز جو ہیں وہ اگلے سال ہمارے گراؤنڈ ہو جانے ہیں. 14 ابھی گراؤنڈ ہو گئے ہیں. اب 14 آپ کے تیارے گراؤنڈ ہیں, وہ ریونیو نہیں آن کر رہے, اور آپ نے 7,000 ملازمین کو تنخواہ بھی دینی ہے اور جہازوں کی لیزز بھی پے کرنی ہے, اور تمام جو سٹرکچرز پی آئی اے کے اس وقت انٹیکٹ ہیں ان کی آپ نے کاسٹ بھی بیئر کرنی ہے. تو اب اگر ابھی کوئی پرائیویٹ اینٹی اس کو نہیں اٹھائے گی تو یہ آپ بھیک کی طرح آپ سے یہ لے لی جائے گی. یعنی وہ آپ کو بھیک میں یہ احسان دیں گے کہ اچھا آجیں ہم آپ کی ایئر لائن چلاتے ہیں. اور یہ ہوا ہے اس ایئر لائن کے ساتھ. اس ملک میں جہاں جہاں پی آئی اے اترتی تھی وہاں پی آئی اے کو سیبوٹاج کیا گیا, اور وہاں آج فورن ایئر لائنز اترتی ہیں اور وہ آپ کا بزنس لے کے. سر روٹس کا بھی ایشو ہے, روٹس کے ایشو کو بھی ڈسکس کریں گے, اس لیے روٹس کی مہربانی جو ہے ہماری عمران خان صاحب گورنمنٹ میں ایک وزیر تھے خان سرور صاحب, صرف ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے کہا ہمارے پائلٹس کی ڈگریاں جعلی ہیں, تو ہمارے بہت اہم روٹس جو ہیں وہ پی آئی اے کے جو اماؤنٹ کرتے تھے اراؤنڈ 100 بلین وہ بند کر دیے گئے, صرف اس ایک سٹیٹمنٹ کی وجہ سے کہ ہمارے پائلٹس کی ڈگریاں جعلی ہیں. اگر وہ یہ مہربانی اس قوم پہ نہ کرتے تو یہ آج ہمیں دن نہ دیکھنا پڑتا. لیکن اس کو ریوائیو کرنے کے لیے پورا ہمارے پاس ایک پلان ہے. ہم ویٹ لیزز پہ جہاز باہر سے لیں گے, ان کو اپنے ساتھ سٹیک ہولڈر بنائیں گے, پارٹنر بنائیں گے. یہ ایسی ہے جیسے آپ کی کمپنی ہے اور آپ نے ایک گاڑی کرائے پہ لینی ہے اور ایک گاڑی پہ آپ ٹھیکہ کر لیتے ہیں کہ یار آؤ تم میری سواریاں موو کرو, میرے ساتھ تم کاسٹ شیئرنگ پہ آ جاؤ, میرے ساتھ پروفٹیبلٹی شیئرنگ پہ آ جاؤ, میرے ساتھ ریونیو شیئرنگ پہ آ جاؤ. تو ایک دن میں اس ایئر لائن میں 30 سے 40 جہاز ان کیے جا سکتے ہیں. آل پی آئی اے نیڈز از ایروپلینز. یہ 7,000 کی 7,000 نوکریاں بچائی جا سکتی ہیں اگر ایروپلینز آپ باہر سے لیں. اور ایروپلینز لانے کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایروپلینز خریدے جائیں. گورنمنٹ نے ہمیں نہیں دینا, خود کر لے. اگر اس قابل ہے گورنمنٹ اور اس کرپٹ سٹرکچر میں وہ مزید اس کو لے کے چلنا چاہتی ہے تو وہ خود ویٹ لیزز پہ جہاز لے آئے. اچھا سر, دیگر جو 5 لیکن کرپٹ سٹرکچرز کو ویٹ لیز والے جہاز نہیں دیں گے. ایگزیکٹلی سر, جو دیگر 5 کنسورٹیم ہیں obviously وہ بھی بزنس کرنے آ رہے ہیں, ان کو بھی پتا ہوگا کہ اس میں نقصان کتنا ہو سکتا ہے, فائدہ کتنا ہو سکتا ہے, اور آپ کو بھی اس چیز کا ادراک ہوگا. تو یہ صرف بزنس اپرچونٹی ہے آپ کے لیے, اس لیے کہ آپ کیوں یہ رسک لے رہے ہیں. یہ بھی کوشچن ہے نا, اگر 5 پارٹیاں چلی گئی ہیں تو ایک پارٹی کیوں ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے؟ اطہر بھائی کسی کو یقین نہیں آئے گا. صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر, اللہ کے دین کی حاکمیت کی خاطر ہم سمجھتے ہیں یہ ملک بچے گا, یہاں خلافت قائم ہوگی اور پوری دنیا پہ چھائے گی. لیکن یہ کام تلوار سے نہیں ہونا. آج کے دور میں اکنامک ریوائیول از یور ویپن فار سسٹینیبلٹی. آپ اگر سسٹین نہیں کر سکتے تو آپ دنیا کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے. اگر پاکستان نے سروائیو کرنا, یہ بلیویبلٹی میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم پائی جاتی ہے ہمارے ہاں. اور جس بزنس مین کے پاس 50-100 ارب روپیہ ہے اطہر بھائی, وہ اس ملک میں پیسے نہیں لگا رہا. اس وقت تو جس کی 5-10 لاکھ روپیہ تنخواہ ہوتی تھی وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو جس کے پاس 50-100 ارب روپیہ ہو پی آئی اے کو دینے کے لیے, وہ پی آئی اے کی ڈوبتی کشتی میں کیوں سوار ہوگا جس میں آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ بتائیں نا جی. 100 ارب روپیہ لے کے وہ ایک اینٹی میں آ جائے جہاں 7,000 ملازمین ہیں اور آپ کو ملازم نکالنے کی اجازت نہیں ہے.
جہاں 7,000 ملازمین ہیں جس کی وجہ سے پی آئی اے 800 ارب کی مقروض ہو گئی، وہ ملازم نہیں آپ نکال سکتے. ٹھیک ہے، تو وہ بے وقوف ہی ہوگا جو 100 ارب روپیہ لگائے گا پھر پی آئی اے. تو سب سے پہلے پی آئی اے کا سٹرکچر کلین کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد اس پہ انویسٹمنٹ ہوگی. اس کے بعد آپ پارٹنرز بنائیں نا، آپ اپنا بیچ نہ دیں، نہ اپنا ضمیر بیچیں، نہ اپنا جسم بیچیں، آپ کاروبار کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہودیوں کے ساتھ کاروبار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ کاروبار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ کاروبار کیا، مشرکوں کے ساتھ کاروبار کیا. اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اپنی آئیڈیالوجی، اپنا ضمیر، اپنے ایسٹس، نیشنل سیکیورٹی کے ایسٹس دوسروں کو دے دینے پہ پابندی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پر سر اگر کل حکومت آپ کی بڈ تسلیم نہیں کرتی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھائی آپ کی ایئر لائن اونے پونے کسی فارن کنٹری کو دے دی جائے گی، جو ہم سمجھتے ہیں کہ اوریجنل پلان وہ ہے جس سے ڈرتے باقی بڈرز نہیں آئے. ہم یہ انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے. ہم پوری جان لڑائیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ یہ ملک اور اس کے افراد اور یہاں کے بزنس مین وہ اپنی اینٹیز خود سنبھال سکتے ہیں. ہم آخری حد تک جائیں. اچھا، پی آئی اے کے بہت سارے ملازمین بھی اس وقت دیکھ رہے ہوں گے آپ کو، وہ بھی یہ کلپ ہو سکتا ہے دیکھیں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ کیا آپ سب کو فارغ کریں گے؟ سارے 7,000 ملازمین کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم آپ سب کو ریٹین کریں گے اور یہ ایئر لائنز لے کے چلے گی. یہ ایئر لائن اگر ابھی 20 جہازوں پہ ہے، جیسے انڈیا میں ریلائنس گروپ نے 100 جہاز اپنی ایئر لائن میں داخل کیے ہیں، اسی طرح انشاءاللہ پی آئی بھی اپنی کیپیسٹی کے مطابق 50 سے 100 جہاز اپنے فلیٹ میں ایڈ کرے گی. کسی کام کرنے والے بندے کو نکالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اور جو لوگ جنہوں نے پی آئی اے کو اپنی زندگی دی، ان کا انشاءاللہ ہم پورا خیال رکھیں گے، ان کا ٹیک کیئر کریں گے، ان کی فیملیز کا ٹیک کیئر کریں گے. اور یہ ہم سمجھتے ہیں ہمارا ایسٹ ہے، لیکن ان سب کو کام کرنا پڑے گا. ٹھیک. چودھری سعد نذیر صاحب، گڈ لک. ہم امید کرتے ہیں کہ کل آپ کی جو بڈ ہے وہ حکومت تسلیم کر لے گی اور ہماری جو قومی ایئر لائن ہے اس کو ہم کسی دوسرے ملک کو نہ بیچیں، ملک میں رکھیں. اور یہ ایک ایسا ادارہ بن گیا ہے کہ جس کے حوالے سے کرپشن کی سٹوریاں زبان زد عام ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، ریکروٹمنٹ کے ایشوز ہیں. پر لیٹس ہوپ کہ ایک ایسا ماحول جہاں پہ کوئی بھی کمپنی پاکستان آنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے، وہاں پہ ہماری اگر اپنی کوئی کمپنی انویسٹ کرنا چاہتی ہے تو وائی ناٹ. حکومت کو تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے. ونس اگین چودھری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے.